حرام، یہ حرام کا لقمہ تم اپنے پیٹوں میں ڈالتے ہو اور ان فقیروں مسکینوں کا خون چوستے ہو۔ الذین یأکلون اموال الیتامی، کچھ یتیم بھی ہے ان کے مالوں کو جو کھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، آج جو تم لقمے ڈالتے ہو یہ آگ کے شرارے ڈالتے ہو، اگر توبہ نہ کی تو ایک وقت آئے گا تم خود بھی جہنم کا شرارہ ہی بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا اقتربت الساعہ، لوگوں قیامت قریب آ گئی، ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا، جس طرح قیامت قریب آ رہی ہے لوگوں کی مال میں حرص بڑھتی جا رہی ہے، ولا يزدادون من الله الا بعدا، جتنی مال کی حرص زیادہ ہو اتنا وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں من كانت همه الآخرہ، جس کے دل میں آخرت کا غم آ جائے، فرق اللہ جمع اللہ له شملہ، اللہ 3 انعامات سے نواز دیتے ہیں، اسے فکر ہو میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے، اور جواب کس بات کا دینا ہے؟ جہاں قدم ہے قیامت کو قدم اٹھا نہیں سکے گا۔ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، جب تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا قدم حرکت نہیں کرے گا۔ پہلا سوال عن ماله من أين اكتسبه، یہ مال کہاں سے آیا؟ دوسرا سوال وفيما أنفقه، تم نے خرچ کہاں کیا؟ تیسرا سوال وعن شبابه فيما أبلاه، جوانی کہاں کھپا دی؟ چوتھا سوال وعن علمه ما عمل به، جانتے تو تھے تم بھی کچھ، اس پہ عمل کتنا کیا؟ جب تک ان 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا وہاں سے حرکت نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا یہی غم بن جائے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے، اللہ 3 انعامات سے نواز دیتے ہیں۔ پہلا انعام جمع اللہ له شملہ، اللہ اس کی کبھی بھی ضرورتیں ناقص نہیں چھوڑتے، پوری کر دیتے ہیں اور اس کے کاموں کو مرتب کر دیتے ہیں۔ وجعل غناہ فی قلبی، اور اس کو دل کا غنی اور تونگر بنا دیتے ہیں۔ وآتته الدنیا وہی راغمہ، اور دنیا اس طرح اس کے پاس آتی ہے جس طرح سواری کو نکیل ڈال کے غلام مالک کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ ومن كانت همه الدنیا، اور جس کو دنیا کا ہی فکر ہو، کیا بنے گا، کیسے جیوں گا، کیسے حل کروں گا، آخرت کی کوئی فکر نہیں، اس کو سزائیں بھی 3 ملتی ہیں۔ پہلی سزا فرق اللہ علیہ امرا، اس کی کبھی پوری نہیں پڑتی، کبھی اس کا کام مرتب نہیں ہوتا۔ وجعل فقرہ بین عینی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا ہی فقیری ہی دوڑتی نظر آتی ہے۔ ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ الا ما قدر لہ، ملتا اس کو وہی ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہے، اس کے رونے دھونے کے باوجود بھی کام نہیں بنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا من جعل الہموم ہما واحدا ہم المعاد کفاہ اللہ سائر ہمومہ، جو شخص آخرت کے غم کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے دنیا کی غم میں خود دور فرما دوں گا۔ ومن تشعبت به الهموم من احوال الدنيا لم يبال الله في اي اوديتها هلك، اور جو شخص دنیا کے غموں میں ہر وقت سوچتا ہے یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، اللہ کے بندے تجھے بھی پالنے والا بھی تو تیرا رب ہی تھا، تیری اولاد کو بھی تیرا رب ہی پالے گا۔ تیرا کام ہے اللہ کے سامنے جھکنا، پلاننگ کرنا، کوشش کرنا۔ تمہیں تو اندازہ ہی نہیں، تم تو ابھی 4 ماہ کے تھے، دنیا میں آئے ہی نہیں تھے،
تمہاری دنیا میں آمد سے 5 ماہ قبل آپ کی زندگی کا ایک ایک زاویہ اللہ نے مکمل لکھ کے فرشتوں کے حوالے کر دیا. 4 ماہ کا جب بچہ ہوتا ہے یؤمر بأربع بکتب اجل ورزق شقی او سعید، سب کچھ طے ہو چکا ہوتا ہے. اتنی زندگی ہوگی، اتنا مال ملے گا.